ولعنة الله على أعدائهم الأشقياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. 28 سفر کا دن بر صغیر پاک و ہند میں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک ایسا موضوع منتخب کیا گیا ہے جو ان دونوں ہستیوں کی زندگی میں مشترک ہے اور جس پر گفتگو ضروری ہے، اور موضوع ہے صلح۔ اور جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، سورہ مبارکہ فتح، پہلی آیت، پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے: انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو کھلی کامیابی عطا کر رکھی ہے۔ اور اس آیت کو اس موضوع کے لیے سرنامے کے طور پہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی ہیں، بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں کو سرنگوں کیا ہے، حکومت اسلامی قائم کی ہے، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی موقع کو کھلی کامیابی کے طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ جب ارشاد ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم آپ کو ایک کھلی کامیابی دینے والے ہیں، تو یہ اشارہ ہے پاک پیغمبر کی ایک صلح کی جانب، جس کے نتیجے میں یہ کھلی کامیابی پاک پیغمبر کو حاصل ہوئی۔ تاکہ گفتگو سلسلہ وار اور مرتب رہے، سب سے پہلے یہ بیان ہو جانا چاہیے کہ صلح کا مطلب کیا ہے، جو کہ پاک پیغمبر کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے اور ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو صلح کا معنی یہ ہے کہ دو فریق یا تو جنگ ہی نہ کریں، یا جنگ کر لینے کے بعد، تھک ہارنے کے بعد، جب دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی دوسرے پر غالب نہ آ سکے تو آخر کار دونوں مل بیٹھ کر گفت و شنید کے نتیجے میں کسی متفقہ فیصلے تک پہنچ جائیں اور اسے دونوں فریق منظور اور تسلیم کر لیں، یہ صلح کہلاتا ہے۔ اب ممکن ہے جنگ ہی نہ ہو اور صلح ہو جائے، ممکن ہے جنگ ہو، جنگ سے تھک جانے کے بعد جب جنگ سے کسی نتیجے تک نہ پہنچیں تو صلح کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اب یہ بات بھی میرے اور آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ ہمیشہ صلح پہلا مرحلہ اور جنگ آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ چاہے اسلام کو دیکھ لیجئے، چاہے دنیاوی تاریخ کو دیکھ لیجئے، یا دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کو، دنیا کی مختلف قوموں کو دیکھ لیجئے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیشہ صلح پہلا مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کے درمیان جب تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا پہلا حل یہ ہوا کرتا ہے کہ صلح کر لی جائے، گفت و شنید سے معاملے کو حل کر لیا جائے، اور ایک انتہائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب گفتگو نتیجے تک نہ پہنچائے تو زور بازو آزما کر ایک فریق دوسرے فریق پر اپنی رائے کو مسلط کر دے۔ اور میں بہت زیادہ مثالیں دوں گا تو گفتگو کسی دوسری جانب مڑ جائے گی۔ میں صرف ایک مثال اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمیشہ جنگ آخری اور صلح پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ اسلام میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں۔ ایک بہت بڑی جنگ جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، جس میں کافروں کو بہت برے طریقے سے شکست ہوئی، اور اس جنگ میں کافروں کے سب سے بڑے پہلوان عمرو بن عبدود نے خندق کو پھلانگ کر مسلمانوں کے مدینے پہ قدم رکھا، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے پہلوان کو مبارزے کے لیے، جنگ کے لیے پکارا، تو کوئی نہ اٹھا سوائے شیر خدا کے، میرے مولا و آقا علی مرتضیٰ۔ جب عمرو بن عبدود کے سامنے گئے، شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے اور یہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سب سے بڑی اسلام کی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس کا اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا،
اور ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور مولا امیر کی بالخصوص بڑی شاندار جنگ تھی، لیکن وہ جنگ آخری مرحلہ تھا۔ یہ لکھا ہے شیخ مفید نے ارشاد میں کہ سب سے پہلے جب مولا تشریف لاتے ہیں عمرو بن عبدود کے سامنے، تو اسے پہلا مرحلہ یا پہلا اختیار یہ دیتے ہیں کہ اے شخص، تو آیا ہے، جنگ کو رہنے دے، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جا۔ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرتا ہے، پہلے اختیار کو نہیں چنتا، تو مولا اسے ایک دوسرا اختیار دیتے ہیں، اور یہ ایک اور مرحلہ ہے کہ اے شخص، میں اور تو جنگ نہیں کرتے، جنگ ہمیشہ آخری مرحلہ ہوا کرتا ہے، تو پلٹ کر چلا جا۔ اب جب وہ اس صلح کی دعوت کو بھی نہیں مانتا کہ میں چلا جاتا ہوں، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، میں جس طرح سوچتا ہوں اسی اپنی سوچ پر قائم رہتا ہوں، آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیے، جب یہ دعوت صلح کو بھی نہیں مانتا، تو تیسرے اور آخری مرحلے کے طور پہ مولا اسے یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر نہ تو اسلام لے کر آتا ہے، نہ تو ہمارے ساتھ صلح کر کر پلٹ جاتا ہے، تو پھر تو آ اور میدان میں میرے ساتھ جنگ کر۔ تو جو اتنی بڑی اور اتنی عظیم جنگ تھی، جس جنگ کے بعد یہ سند میرے مولا و آقا علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی کہ خندق کے روز مولا علی مرتضیٰ کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ مستدرک علی صحیحین میں بھی یہ روایت کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اس میں بھی مولا نے صلح کے مرحلے کو مقدم کیا، جب وہ مرحلہ کارساز نہ ہوا تو جنگ کے مرحلے پر تشریف لائے۔ لہٰذا اگر کبھی کسی جگہ پر صلح کی جائے تو بنیادی طور پر یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ صلح کیوں کی، جنگ کیوں نہیں کی، کیونکہ صلح ہمیشہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب پہلے مرحلے سے مقاصد حاصل ہو جائیں، اہداف حاصل ہو جائیں، تو جنگ کے مرحلے تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بہرکیف ہمیں جو صلح ختمی مرتبت کی زندگی میں ملتی ہے، وہ صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور کیا ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ؟ میں چاہوں گا کہ گفتگو مختصر رہے، لہٰذا کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ معلومات اور معروضات پیش کر دی جائے۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ ختمی مرتبت مدینہ سے مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی جانب سفر شروع کرتے ہیں۔ کچھ مختلف اختلاف ہے عدد میں، لیکن لگ بھگ 1500 مسلمان ختمی مرتبت کے ساتھ ہیں۔ جب مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر یہ 1500 کے قریب مسلمانوں کا قافلہ پسیرا کرتا ہے، تو کفار کے علم میں یہ بات آتی ہے، کفار کو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید مسلمان جنگ لڑنے آئے ہیں۔ دوسری طرف سے اس بات کا اندازہ مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے کہ کہیں کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم جنگ لڑنے آئے ہیں، جبکہ ہمارا غرض جنگ نہیں ہے۔ یہ 6 ہجری کو جو ہم مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب جا رہے ہیں، ہم حج کے فریضے کو انجام دینے کے غرض سے جا رہے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو ملا کہ کسی مسلمان کو بھیج دیا گیا کہ وہ جا کر قریش کے کفار سے اس بات کو بیان کر دے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم حج کرنے آئے ہیں، اپنے مناسک کو انجام دیں گے اور روانہ ہو جائیں گے۔ اب ادھر یہ جناب گئے اور ان کے پیچھے یہ خبر پھیل گئی ان کے جانے کے بعد کہ قریش کے کفار نے تو ہمارے پیغامبر کو، جو ہمارا پیغام لے کر گیا تھا، اسے قتل کر دیا ہے۔ اور یہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی جنگی اصول کے خلاف ہے کہ جو شخص پیغام لے کر آئے یا قاصد ہو، اسے قتل نہیں کیا جاتا۔ اس بات پر مسلمانوں کے درمیان ایک تشویش کی فضا پیدا ہوئی، اور ایک درخت کے نیچے پاک پیغمبر نے تمام مسلمانوں سے بیعت لی، جسے بیعت شجرہ یا بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر ایسا ہی ہوا تو ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور یہ مسلمان بیعت کریں کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک مجھ محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے۔ بہرکیف یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ بیعت رضوان کا کیا مفاد تھا، اور کیا بیعت رضوان پر کے وقت نازل ہونے والی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو بیعت رضوان میں شامل تھے وہ جنت میں جائیں گے یا وہ عادل ہیں۔ بہرکیف کسی اور موقع پر اسے بیان کیا جائے گا۔ اب جب یہ بیعت رضوان انجام پا گئی تو خبر آئی کہ پچھلی خبر جھوٹی تھی، اور جو شخص بھیجا گیا تھا اسے قتل نہیں کیا گیا۔ اور دوسری جانب سے کفار نے بھی اپنی جانب سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آئیں اور معاملے کو دیکھیں کہ کیا مسلمان واقعی حج کرنے آئے ہیں یا جنگ کرنے آئے ہیں۔ کئی لوگ کفار کی طرف سے مسلمانوں کی جانب آئے، اور بہرحال لوگوں کے آنے جانے کے بعد جب یہ بات دونوں فریقین کے لیے واضح ہو گئی کہ اب جنگ نہیں کرنی، فقط
مسلمان جنگ نہیں بلکہ حج کرنے آئے ہیں، یہ بات کفار کے لیے بھی واضح ہو گئی۔ تو کفار کی جانب سے سہیل بن عمرو نامی ایک شخص تھے، سہیل بن عمرو نامی ایک شخص تھا جو آیا اور یہ طے پایا کہ سہیل بن عمرو کافروں کی نمائندگی کرے گا اور ایک کتبی مکتوب تحریری عہد نامہ صلح نامہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان لکھا جائے گا۔ میرا مولا آقا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو قلم دیا کہ یہ عہد نامے کی کتابت کے فرائض آپ سر انجام دیجیے، اور تفصیلی واقعات کو چھوڑتے ہوئے اس عہد نامے میں یہ لکھ دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان یہ عہد نامہ ہے کہ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے تشریف نہیں لے جائیں گے بلکہ پلٹ جائیں گے، اور اگلے سال حج کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور 10 سال کی مدت تک مسلمان اور کفار کے درمیان صلح رہے گی، کسی قسم کی جنگ نہیں ہوگی، ان دونوں فریقین میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھی ایک کسی ایک کے ساتھی پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ عہد نامہ طے پایا سن 6 ہجری میں، اور اس عہد نامے کے حوالے سے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو کھلی کامیابی دینے والے ہیں، کیونکہ ایسا ہوا کہ اس عہد نامے پر کافروں نے عمل درآمد نہیں کیا، اور سن 8 ہجری میں ہی کافروں کے ایک گروہ نے ایک ایسے قبیلے کے ساتھ جنگ کر لی جو مسلمانوں کا ہم پیمان تھا، جس کے نتیجے میں یہ عہد نامہ فسخ ہو گیا، اور پھر سن 8 ہجری میں ہی ختمی مرتبت مسلمانوں کے ایک عظیم اجتماع کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور بغیر جنگ کے ہی فتح مکہ عمل میں آ گئی۔ بہرکیف اس صلح نامے کے، اس صلح کے مسلمانوں کو کئی سے فوائد ہوئے، جن میں سر فہرست یہ فوائد شامل ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان ہونے والے تھے انہیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں کفار قریش ہمیں قتل نہ کر دیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اس عہد نامے کے مفاد میں یہ شامل تھا کہ جو کفار ہیں وہ مسلمان ہونے والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے جو اب تک ہچکچا رہے تھے، جو اب تک خوف زدہ تھے۔ جو مکہ میں مسلمان رہائش پذیر تھے، ان پر جو ظلم ہوا کرتا تھا، ان پر جو سختیاں ہوا کرتی تھیں، اس میں کافی حد تک نرمی آ گئی، اور مکہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کی زندگی کافی حد تک آسان ہو گئی اس عہد نامے کی بدولت۔ اور تیسرا اور ایک بہت بڑا فائدہ کہ اب تک مسلمان صرف کفار قریش ہی کو بطور دشمن دیکھ رہے تھے، اور انہی کی جانب ان کی توجہات تھی، مسلمانوں کی تمام تر طاقتیں اور توجہات کفار قریش سے لڑنے میں صرف ہوتی تھی، استعمال ہوتی تھی۔ لیکن اس عہد نامے کے بعد جب کفار قریش کے ساتھ 10 سال کا عہد ہو گیا کہ صلح کی جائے گی، یہ جب عہد ہو گیا 10 سال کا کہ صلح کی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے اپنے دوسرے دشمنوں کی طرف بھی توجہ کرنا شروع کی، اور اسی کے بعد سن 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد ہی مسلمانوں کی خیبر کے یہود کے ساتھ جنگ عمل میں آئی، جو جنگ خیبر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو بہرکیف یہ کچھ فوائد تھے جو اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئے، اور یہ صلح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک باب تھا، اور ایسا ہی ایک باب ہمیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے صفحوں میں نظر آتا ہے، اور وہ میرے مولا واقع امام حسن مجتبی علیہ السلام کی امیر شام کے ساتھ صلح ہے۔ اب اس صلح کے کیا مختصر خد و خال ہیں، وہ بھی بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ جب 40 ہجری میں کوفے کے شہر میں مولا واقع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو کوفہ کے لوگ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور مولا امیر اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر کی تشکیل دے رہے تھے تاکہ شام کے ساتھ جنگ کی جائے، کیونکہ دوسری جانب حاکم شام بھی کوفہ پر حملہ کرنے کی مکمل کوششوں میں تھا اور تیاریوں میں تھا۔ تو مولا حسن نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور اس لشکر کو مکمل کیا، دوسری جانب سے حاکم شام نے اپنے لشکر کو مکمل کیا، شام سے وہ لشکر کوفے کی جانب بڑھا، ادھر کوفہ سے یہ لشکر شام کی جانب بڑھا، اور ان دونوں لشکروں کا سامنا بھی ہوا۔
بہرکیف حالات کچھ ایسے ہو گئے. اب یہ دیکھیے یہ جو امام حسن کی صلح ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس میں امام حسن کی رعب، ہیبت، دبدبہ اور شجاعت، اور سامنے حاکم شام کی بزدلی، پستی، ذلت اور خواری کو محسوس کیجیے کہ جب امامت اور خلافت ٹکراتے ہیں تو ہمیشہ امامت سربلند اور خلافت ذلیل و خوار نظر آتی ہے. حاکم شام کے پاس سپاہی بھی تھے. حاکم شام نے کچھ مال و زر دے کر امام حسن کی فوج میں سپاہیوں کو بھی خرید لیا تھا. حاکم شام نے امام حسن کی فوج میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر دیا تھا کہ امام حسن تو مجھ سے صلح کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے. دوسری جانب امام حسن کی جو فوج تھی وہ کوئی بہت مضبوط فوج اس وجہ سے نہ تھی کہ اس میں مخلص افراد کی کمی تھی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو بادر ناخواستہ اس لشکر میں شامل ہو چکے تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے جو خوارج سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں امام حسن سے نہ کوئی محبت تھی نہ کوئی ہمدردی تھی. وہ فقط حاکم شام کی مخالفت میں امام حسین کے ساتھ شامل ہوئے تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن میں لالچ تھا، طمع تھا، وہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت کے سلسلے میں اس فوج میں شامل ہوئے تھے. تو مختلف فکر رکھنے والے افراد سے متشکل یہ فوج تھی جو میرے مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھی. اور اس میں بہت سے منافقین، بہت سے خوارج، بہت سے ایسے لوگ جو دل سے امام کے ساتھ نہ تھے، یہ سب شامل تھے. اور اسی وجہ سے جب معاویہ نے لالچ دینا شروع کیا تو لالچی گروہ بک گیا. جب معاویہ نے دوسرے حربے استعمال کرنا شروع کیے، جیسا کہ عرض کیا، یہ پروپیگنڈا جھوٹا کر دیا کہ امام حسن صلح کر چکے ہیں، تو وہ سست عقیدہ اور سست ایمان گروہ بھی ہٹ گیا مولا کا ساتھ دینے سے. اور یہاں تک کہ امام حسن ہی کے خیمے پر حملہ کر دیا گیا اس فوج کے بعض افراد کی جانب سے، اور مولا کو زخمی کر دیا گیا. تو یہ دیکھیے کہ اس تمام تر صورتحال میں میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ امام حسین کی شجاعت اور رعب و دبدبہ اور سامنے حاکم شام کی ذلت اور بزدلی کو محسوس کیجئے کہ جب ایسے حالات تھے، ایسے سرکمسٹینسز تھے جس میں ظاہری طور پر امام حسن بہت کمزور نظر آ رہے تھے اور شام کی حکومت، شام کا حاکم بہت طاقت میں نظر آ رہا تھا. اس یہ جنگ اگر ہو جاتی تو اس کی جیت کے امکانات زیادہ نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ امام حسن کی فوج کے ساتھ جنگ کر سکتا. اور اس نے تاریخ طبری میں بھی یہ بات آئی ہے، انصاب الاشراف میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس نے ایک سفید کاغذ پہ دستخط کر کے امام حسن مجتبیٰ کی جانب روانہ کر دیا کہ میں آپ سے صلح کا خواہاں ہوں، اور آپ اس میں جو بھی شرط صلح کے لیے رکھیں گے میں اسے منظور کرتا ہوں اور دستخط کرتا ہوں. آپ مجھ سے جنگ مت کیجئے، صلح کر لیجئے. یہ شجاعت اور ہیبت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، اور یہ خلافت کے سامنے امامت کی سرفرازی اور خلافت کی پستی و ذلت و خواری ہے کہ ان تمام تر حالات کے باوجود جب زمینی حقائق امام حسن مجتبیٰ کی فوج اور امام حسن مجتبیٰ کے برخلاف جا رہے ہیں اور حاکم شام کے حق میں جا رہے ہیں، پھر بھی وہ یہ جرأت نہیں کرتا کہ جنگ لڑے، بلکہ اپنا صلح نامہ، خالی صلح نامہ دستخط شدہ مولا کی خدمت میں روانہ کر دیتا ہے. اور اس سب کے بعد جو اس صلح نامے میں بند اور شرائط لکھی گئیں، ایسی شرائط تھیں کہ در حقیقت اگر ان پر حاکم شام عمل کرتا تو وہ حاکم ہوتے ہوئے بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کہ جو خدا و رسول و شریعت کے برخلاف جا سکے. یہ اس کی بدبختی کہہ لیجئے، یہ اس کی بدذاتی کہہ لیجئے، بددیانتی کہہ لیجئے کہ اس نے اس عہد نامے پر عمل نہیں کیا اور اسی طرح خدا و رسول کی مخالفت میں قدم بڑھاتا رہا. لیکن وہ عہد نامے کی شرائط کو میرے مولا واقع امام حسن نے اتنے خوبصورت انداز میں بنا کر پیش کیا تھا، وہ گویا وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھیں جو اس کے ہاتھوں اور پیروں میں باندھ دی گئیں، جن ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے سبب سے وہ خدا و رسول و شریعت کی مخالفت سے رکا رہتا اگر اس عہد نامے کی اور اس صلح نامے کی پابندی کرتا. کیا لکھا گیا کہ سب سے پہلے کہ حکومت حاکم شام کو دے دی جائے گی، لیکن اب حکومت دے دینے کے ساتھ ایسی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اس حکومت کو کہ اس حکومت سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو سکے جو شریعت کے خلاف ہو اگر یہ حکومت اس عہد نامے کی پابندی کرے. ولی عہد
معین نہیں کرے گا حاکم شام. جب چلا جائے گا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ حکومت امام حسن یا اگر امام حسن موجود نہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئے گی. دوسری بات، تمام لوگ اس حکومت میں امن اور امان میں زندگی گزاریں گے، چاہے حجاز میں ہوں، چاہے عراق میں ہوں، چاہے شام میں ہوں، چاہے مصر میں ہوں. تیسری چیز، بالخصوص جو شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں ان کے جان مال اور عزت محفوظ رہیں گے. اگلی چیز، اہل بیت علیہم السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے خلاف حاکم شام کسی قسم کی بھی خفیہ یا اعلانیہ سازش نہیں کرے گا یا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. اور سب سے مشہور شک کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام کو سب و شتم کا ایک سلسلہ جاری تھا، اسے روک دیا جائے گا. بعض جگہ یہ بھی لکھا گیا کہ معاویہ کے حاکم شام قرآن و سنت اور خلفائے صالحین کی روش پر چلے گا. تو بہرکیف یہ اتنے خوبصورت انداز سے شرائط کو رکھا گیا تھا کہ ان شرائط پر عمل پیرا کرتے ہوئے اگر خود شیطان بھی آ جاتا تو کوئی شیطنت نہ کر سکتا. اب اس صلح کا فائدہ کیا ہوا یا اس صلح کے مقاصد اور اغراض کیا تھے؟ ایک بات میں پہلے پیش کر چکا کہ کبھی بھی صلح پر کیوں کا سوال جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صلح پہلا مرحلہ ہوتا ہے اور جنگ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. آپ سوال کریں جنگ کیوں نہیں کی، صلح کیوں کی؟ کیونکہ صلح کرنا ہی سب سے پہلی ترجیح ہوا کرتی ہے. تمام دنیا کے عقل مند انسان ہمیشہ اپنے معاملات کو گفتگو، ڈائلاگ اور صلح کے ذریعے ہی حل کرنے کی پہلی کوشش کرتے ہیں. اگر پہلے مرحلے میں کوشش کامیاب ہو جائے اور مقاصد حاصل ہو جائیں تو دوسرے مرحلے اور جنگ تک جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. لیکن پھر بھی بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے اور خود مولا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں ان کے سامنے یہ سوالات یا اعتراضات رکھے گئے کہ آپ نے کیوں کر اس حاکم جور اور اس ظالم حاکم کے ساتھ صلح کر لی. تو مولا نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں جوابات پیش کیے، جن کا میں ایک فہرست کے طور پہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس صلح کے اہداف کیا تھے یا اس کے نتائج کیا تھے، اس سے فوائد کیا حاصل ہوئے. سب سے پہلی بات کہ جو خالص شیعہ تھے ان کی زندگی کو بچا لیا گیا اس صلح کے نتیجے میں، کیونکہ اگر جنگ لڑ لی جاتی تو جو بھاگنے والے تھے وہ بھاگ جاتے، جو لالچی تھے وہ ایک کنارے پہ ہو جاتے، جو خوارج تھے وہ ایک حد تک اپنا مقصد پورا کرتے یا اگر پورا نہ ہو پاتا تو وہ بھی ہٹ جاتے. جو اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے والے ہوتے وہ مولا امیر کے خالص شیعہ ہوتے اور وہ پھر اس جنگ کے نتیجے میں شہادت تک پہنچ جاتے. تو ان کی جانوں کو محفوظ کر لیا گیا. دوسری وجہ کیا تھی کہ صلح کی گئی؟ کہ لوگ اور جو فوج تھی وہ مکمل طور پہ مولا حسن کا ساتھ دینے سے انکاری تھی، اور اس کی وجہ بھی بیان ہو چکی کہ ایک تو یہ فوج کئی گروہوں سے، کئی مختلف افکار رکھنے والے افراد کا مجموعہ تھی، جن میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے اغراض تھے. اس کی وجہ سے یہ فوج مکمل طور پہ مولا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. تیسری چیز، عمومی طور پہ مسلمانوں کا خون محفوظ رکھا گیا. اور کیا مسلمانوں کا خون محفوظ رکھا جانا چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی زیادہ بڑا مقصد حاصل کرنا ہو تو مسلمانوں کا خون بھی قربان کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ جہاد میں یہی ہوتا ہے. لیکن جب پتہ ہو کہ اس جنگ سے کوئی بڑا مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکے گا تو پھر کم از کم یہ ہے کہ یہ جنگ کو روک کر ان مسلمانوں کے خون کو محفوظ کر لیا جائے، جو اس صلح کے نتیجے میں ہوا. اور چوتھی اور آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین کو بچا لیا گیا. اگر جنگ ہو جاتی بالکل اسی طرح جس طرح مولا علی مرتضیٰ نے 25 سال خاموشی اختیار کر کے اصل دین کو بچایا ہے. اگر مولا پہلے دن ہی تلوار نکال لیتے تو دین مکمل طور پہ ختم ہو کے رہ جاتا. اب یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کیوں ختم ہو جاتا، کیسے ختم ہو جاتا، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ خود پاک پیغمبر کی مولا علی مرتضیٰ کو وصیت تھی کہ دیکھو اگر تمہیں ساتھی ملے تو تلوار نکالنا، اگر ساتھی نہ ملے تو تم اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اگر تم بچے رہو گے تو دین بچا رہے گا. اگر خدا نخواستہ تم چلے گئے تو یہ لوگ دین کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے. یعنی یزید نے تو صرف کہا تھا کہ لعب الملک بنو ہاشم فلا ملک جاء ولا وحی نزل، کے بنو ہاشم نے
یہ حکومت کے لیے کھلواڑ کیا ہے، نہ تو کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یزید نے یہ تو صرف کہا تھا سن 60 ہجری میں. اگر سن 11 ہجری میں مولا امیر شہید ہو جاتے تو کوئی بعید نہیں کہ 15 ہجری سے پہلے وہ لوگ جو خدا کے سامنے سجدہ ریز تھے وہ دوبارہ لات اور عزا اور حبل کے سامنے اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے. اس قدر یہ افراد جو برسر حکومت آئے تھے وہ اس قدر اس تمام تر معاملے کو ریورس کر کے پلٹا دیتے. اسی طرح امام حسن علیہ السلام اگر جنگ کرتے اور شہید ہو جاتے تو اصل دین کا آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا. امام علیہ السلام جو 10 سال یا 9 سال اس صلح کے بعد زندہ رہے ہیں، ان کی زندگی سے دین کی زندگی رہی ہے. میرے مولا کی سانسوں سے دین کی نبضیں چلتی رہی ہیں. لہٰذا جس طرح ختمی مرتبت کی ایک صلح تھی جس نے صرف اور صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور وہ اس مرحلے پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ تھا، اسی طرح میرے مولا حسن مجتبیٰ کی جو صلح ہے وہ بھی اس مرحلے پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہترین فیصلہ تھا. ہاں عزاداران امام حسن مجتبیٰ، چند جملے مولا کے غم کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. سن 50 ہجری آیا. میرے مولا نے جتنے برس زندگی کے گزارے جس معاہدے پر دستخط کیے تھے اس معاہدے کی لاج رکھی ہے، لیکن ہاں عزادارو جو مد مقابل تھا وہ اتنا کم ظرف انسان تھا، اتنا ملعون شخص تھا کہ اس نے اس معاہدے کی لاج نہ رکھی. مورخین نے لکھا ہے کہ جعدہ بنت اشعث ایک خاتون تھی، اسے لالچ دیا کہ اگر تو، جو کہ مولا حسن کی زوجہ تھی، کہا اگر تو اپنے شوہر حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے گی تجھے اپنے بیٹے یزید سے بیاہ دوں گا. 1 لاکھ درہم دیے. جعدہ کے لیے زہر بھیجا گیا. اس ملعونہ نے وہ زہر میرے مولا کی غذا میں ملایا ہے. میرے مولا نے وہ زہر تناول فرمایا ہے. زہر اس قدر شدت رکھتا تھا کہ تواریخ میں یہ جملے آئے کہ جب میرے مولا کے جسم میں وہ زہر گیا ہے میرے مولا کو قے آئی ہے. اب قے میں غذا نہیں آئی ہے، میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آنا شروع ہوئے ہیں. جو تشت آگے تھا وہ حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں سے بھرنا شروع ہوا ہے. اتنے میں سیدہ زینب تشریف لاتی ہے. میرے مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اس تشت کو ہٹا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری بہن زینب دیکھے برداشت نہ کر سکے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا حسن مجتبیٰ، آج 50 ہجری میں کوفہ ہے، آج 50 ہجری میں مدینہ ہے اور زینب کا اتنا خیال ہے. مولا 61 ہجری میں کربلا ہوگا. آج آپ زینب کو اپنے جگر کے ٹکڑے دکھانا برداشت نہیں کر رہے. اسی زینب کے سامنے حسین سید الشہداء کا سر جدا کیا جا رہا ہوگا. ہاں عزاداران امام حسن مجتبیٰ، میرے مولا کا وقت آخر قریب آیا ہے. میرے مولا نے وصیتیں کی ہیں، امام حسین کو امامت کے راز سپرد کیے ہیں. میرے مولا کی آنکھ اس دنیا سے بند ہوئی ہے، غسل دیا گیا ہے، کفن پہنایا گیا ہے. یہ جنازہ بڑی شان و شوکت سے نکلا ہے. ہاں عزادارو، یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو بڑے شان و شوکت سے نکل رہا ہے. جب رسول خدا کا جنازہ تھا تب بھی وہ جنازہ شان و شوکت سے برآمد نہ ہو سکا. سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ رات میں دفنایا گیا. علی مرتضیٰ کا جنازہ بھی تاریکی میں دفن کر دیا گیا. یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا جو بڑی شان و شوکت سے گھر سے بلند ہو رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہے کاش یہ جنازہ بھی رات کی تاریکی میں کہیں دفنا دیا جاتا، کیونکہ یہ جنازہ جو بڑی شان سے نکلا ہے تاکہ نانا کے پہلو میں دفنا دیا جائے. ایک خاتون خچر پہ سوار آتی ہے، بنی مروان کو ساتھ لاتی ہے. جو جنازہ شوکت و شان سے بلند ہوا تھا ایک مرتبہ تیروں کی زد پر آتا ہے. جنازہ گھر سے نکلا بڑی شان سے تھا لیکن خون آلود دوبارہ گھر میں داخل ہوتا ہے. ہاں عزادارو، حسن کا کفن تبدیل کیا جاتا ہے، دوبارہ جنازے کو تیار کیا جاتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یا حسن مجتبیٰ، یہ بھی آپ کا مقدر ہے. جب جنازہ اٹھا بڑی شان سے اٹھا، کفن کے ساتھ اٹھا، دوسری مرتبہ اٹھا تب بھی کفن کے ساتھ اٹھا. لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ارے میرے مولا حسین کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی گرم ریتی پر بے گورو کفن پڑا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم.